السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہونا چاہیے اور ہمارا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے کہیں سے نہیں سنا، آپ کو نہیں پتہ، تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم رموز اوقاف کہتے ہیں، جس کا سمپل معنی انداز گفتگو ہے۔ آئیے ہم اس کا صحیح طرح سے معنی سمجھتے ہیں کہ رموز اوقاف کیا ہوتا ہے۔ رموز کیا ہوتا ہے؟ رموز سے مراد ایسی علامات، نشانیاں یا اشارے ہیں جو کسی خاص معنی یا ہدایت کو ظاہر کریں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں علامات رموز زا، جیم، تا کہ کہاں ہم نے رکنا ہے، کہاں ہم نے نہیں رکنا، اس طرح کی علامات آتی ہیں۔ اوقاف کیا ہے؟ رکنا، ٹھہرنا یا وقف کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت میں اوقاف سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں قاری کو کچھ دیر کے لیے رکنا ہوتا ہے تاکہ معنی درست اور واضح رہے۔ جیسے کہ ہم انداز گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں رکنا بہتر ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم بات کو کنٹینیو یعنی جاری رکھتے ہیں۔ اب مکمل رموز اوقاف کی تعریف۔ قرآن مجید پڑھتے وقت جو نشانیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا، اسے ہم رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تو ہم اس کا قرآن پاک میں استعمال دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن میں استعمال: قرآن صحیح پڑھنے کے لیے، رکنے اور نہ رکنے کی جگہ بتانے کے لیے، غلط مفہوم سے بچنے کے لیے، تلاوت کو آسان اور بہتر بنانے کے لیے ہم رموز اوقاف کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی کچھ خاص علامات ہیں جس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ علامات رموز اوقاف: سب سے پہلی ہے گول دائرہ۔ گول دائرے کی شکل میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہاں ہم نے رکنا ہے۔ وقف طا ہے، وقف ظا ہے، وقف جیم ہے، وقف لام اور وقف میم ہے۔ تو ہماری پہلی علامت گول دائرہ ہے۔ اس کے آگے ایک ریڈ نشان لگا ہوا ہے، سرکل لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم ٹریفک میں ریڈ سگنل پر رک جاتے ہیں، یہاں بھی رکنا لازمی ہے۔ قرآن مجید میں آیت کے آخر پر عموماً ایک گول دائرہ یا نمبر والا نشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1، 2، 3 آیات کے نمبر۔ جہاں آیت ختم ہو گئی ہے یہاں رکنا مناسب ہوتا ہے اور جہاں لازمی رکنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دیکھیں یہاں گول دائرہ آیا ہوا ہے، آیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے، لازمی رکیں گے۔ اس کے بعد ہماری دوسری علامت آ جاتی ہے وقف طا۔ یہ بھی ریڈ سرکل شو کر رہا ہے، جہاں بھی رکنا لازمی ہوتا ہے۔ جہاں پر ہمیشہ آیت ختم نہیں ہوتی لیکن یہ آیت کے درمیان کہیں آ جائے تو وہاں رکنا لازمی ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید میں طا کی علامت آئے تو وہاں رکنا بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں طا کا نشان ہے وہاں قاری عموماً رک کر پھر آگے تلاوت شروع کرتا ہے، یعنی معنی واضح رہے۔ تو آئیے ہم اس کی قرآن پاک میں مثال دیکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ یہاں دیکھیے اوپر طا کی علامت آئی ہے چھوٹی سی، یہاں ہم رکیں گے، بغیر رکے آگے نہیں پڑھیں گے۔ تیسری علامت ہمارے پاس وقف ظا آ جاتی ہے۔ وقف ظا پر میں نے یلو کلر کا سرکل لگایا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ آپ رک بھی سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایسا وقت جہاں رکنا جائز ہو لیکن نہ رکنا بہتر ہو۔ قاری اپنی سہولت کے مطابق رک سکتا ہے یا آگے ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی لمبی آیت پڑھ رہے ہیں اور راستے میں ظا آ گئی ہے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر ہمارا سانس بچ جائے تو ہم پوری آیت پڑھیں گے۔ اگر سانس یعنی کہ ختم ہونے والا ہو تو وہاں پر ہم وقف یعنی رک کر دوبارہ آگے شروع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور آگے غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں نہ رکا جائے، آیت کو پورا کیا جائے۔ ہمارے پاس چوتھی علامت وقف لام ہے، جس کو میں نے گرین یعنی سبز سرکل سے شو کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں قطعاً نہیں رکنا۔ یہ علامت آیت کے درمیان میں، شروع میں یا آخر میں آ سکتی ہے جہاں ہم نے بالکل نہیں رکنا۔ جب قرآن مجید میں لام کی علامت آئے تو وہاں نہیں رکنا چاہیے۔ اگر وہاں رک جائیں تو معنی بدل سکتے ہیں یا جملہ ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں دیکھیے لام کی علامت آئی ہے، ہم نے نہیں رکنا، اپنی آیت کو مکمل کرنا ہے۔ ہمارے پاس پانچویں علامت آ جاتی ہے جسے میم وقف لازم کہتے ہیں۔ یہ بھی آیت کے درمیان میں علامت آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں آیت ختم ہوتی تھی، وہاں بھی ہم نے وقف لازمی کرنا ہوتا ہے۔ آیت کے درمیان میں اوپر میم سی علامت آتی ہے، اوپر لکھی ہوتی ہے، تو یہاں پر رکنا لازمی ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید میں میم کا نشان آئے تو وہاں ضرور رکنا چاہیے، اگر وہاں نہ رکا جائے تو آیت کا معنی بدل سکتا ہے یا غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن میں جہاں میم لکھا ہو وہاں قاری رک کر پھر آگے تلاوت شروع کر سکتا ہے۔ یہاں میں نے ریڈ سرکل لگایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں رکنا لازمی ہے۔ قرآن پاک میں مثال کے طور پر ہمارے پاس چھٹی اور آخری علامت آ جاتی ہے وقف جیم۔ یہ بھی یلو کلر کا سرکل شو کر رہا ہے، یعنی کہ آپ رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے، اپنی سہولت کے مطابق، اپنی سانس کے مطابق۔ ایسا وقف یہاں رکنا جائز ہو لیکن نہ رکنا بہتر ہو۔ قاری اپنی سہولت کے مطابق رک سکتا ہے یا آگے ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ثمانیت ازواج، اگر یہاں رکے تو یہاں وقف کر دے گا، اگر نہیں رکتے ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اس طرح کر کے ہم اپنی سہولت کے مطابق رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے۔ ہمارا رموز اوقاف کا لیسن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں نے وقف میم کی مثال اس لیے نہیں دی کہ وہ بھی ایک آیت ختم ہونے والے کی طرح ایک علامت ہے، اگر وہ آیت کے درمیان میں بھی آ جائے تو وہاں بھی ہم وقف کریں گے، لازمی رکیں گے، اس لیے اس کی میں نے مثال نہیں دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔